مختصراً چند باتوں کو ہم نے ذکر کیا اور ان کے فضائل و مناقب کو پیش کیا، اور ہماری یہ کوشش رہی ہے درس نظام مصطفیٰ کے اندر کہ ان تمام باتوں کو ایڈریس کیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے جس کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ ہماری ترجیحات کبھی یہ نہیں رہی کہ نرم گردن پر ہاتھ ڈالیں اور آنے والے اہم مسائل کو بھلا دیے جائیں کہ بندہ طاقتور ہے، اور ترجیحات کی بات کی جائے اور وہ لوگ جو دین کی مخالفت یا دین کے امور کے خلاف ہو ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن خیر، ان فضول باتوں کی طرف توجہ لے جانے کی بجائے آج کے موضوع کی طرف توجہ کیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں، ان کی اتباع کیوں لازم ہے، یہ ہر چھوٹے سے چھوٹے آدمی اور بڑے سے بڑے آدمی کو جاننا ضروری ہے۔ ہماری عمریں جتنی ہو گئی ہم ان کے نام سنتے رہتے ہیں، لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور دین کے ساتھ سنسیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں یاد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہمیں موت اور آخرت یاد ہے اور ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارا علم اور ہماری ذاتی کوششیں اللہ کی بارگاہ میں بخشوانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا تعلق ہے اور مرنا حق ہے اور مر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا حق ہے، تو پھر بندہ اس موضوع کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے کہ یہی وہ موضوع ہے کہ جو آگے کام آئے گا۔ تو اس طرح روٹی کپڑا مکان کھانا پینا بزنس، اس میں بندہ اس لیے سنسیئر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اس کے بغیر نہیں گزر سکتی، تو لہذا آخرت کا گزر ان ہستیوں سے محبت، ان کے تعارف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کی ضرورت، اپنی نجات کی ضرورت سمجھیں تاکہ ہماری طبیعتوں کے اندر سنجیدگی آئے اور جو ہم سبق سنیں اس کو ہم سمجھ سکیں۔ میں نے عرض کیا کہ بات کو چلاتے ہوئے کہ جمعے کے دن ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان منقبت اور ان کے مقام کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا، لیکن آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امت میں ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد جو امام اعظم کے دست و بازو رہے اور جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا پوری زندگی ساتھ دیا، اور ہم تک وہ باتیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کی باتوں کو کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم سے، نبی پاک کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو نبی پاک اور اللہ کی منشا اور مطلب کو جو امام اعظم سمجھتے تھے، اسی لیے آپ کو امام اعظم کہا گیا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کو ہم سے کیا چاہیے، یہ الفاظ جو قرآن کے آئے ہیں، حدیث کے اندر جو بیان آیا ہے، اس کا کیا مقصد نکلے گا، اس کو ہم کس انداز میں سمجھیں گے۔ اس کے تو 10 زاویے نکلتے ہیں، یہ لیں گے یہ لیں گے یہ لیں گے، لیکن اصل مراد کیا ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ کو اللہ نے وہ ذہانت، وہ علم میں درک اور کمال عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے ان کے سینے کو حق کو سمجھنے کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی مراد اور مطلب کو جاننے کے لیے اتنا سنجیدہ اور پختہ کر دیا تھا کہ جو آپ نے امت کو سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہنا چاہ رہے، تو رسول اللہ کی مراد کو جو آپ نے بیان کیا، اس مراد فرمان رسول کی اس مراد کو فقہ کہا جاتا ہے۔ توجہ سنیے، اور اس کو امام اعظم نے ہم تک پہنچایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ تلامذہ، شاگرد، اسٹوڈنٹ آپ کے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا کر آپ کی باتوں کو مرتب کیا، ہم تک آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا ذکر خیر بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے احباب ان کو جانیں امام اعظم کے ساتھ، اس لیے آج یہ یوم ہوا، اور مارفانی صاحب کو اللہ برکت دے۔ میں تو ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ آج یہ پروگرام ہوگا، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ جب امام اعظم کے تلامذہ اور یہ ہیں تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے۔ میں مارفانی صاحب کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے حیا بھی آئی کہ لوگ ہمیں دین سکھانے کے لیے ماحول دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم سنجیدہ کیوں نہیں ہیں اور ہم غافل کیوں ہیں۔ تو لہذا بڑی توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو کو سنیے۔ میں دھیمے دھیمے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن خدا را آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو بات کہوں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں بھی اسے یاد رکھوں گا، آپ بھی یاد رکھیں، اور دوسرے دوستوں تک ہم پہنچائیں، اس لیے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ دین کے ساتھ میچور ہونا ہے، اور ان ہستیوں کے پیغام اور ہم مسلمان ہیں اس مقصد کو جاننا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے، 4 تھاٹ آف اسکول ذکر کیے جاتے ہیں